ان قبروں کے اندر نہیں، ہماری پکاروں سے غافل ہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکاروں سے غافل ہیں۔ اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں، زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ شہداء کا طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ اس طرح کتنی فضیلت بیان کی ہے ہمارے بھائی نے صلاۃ المیت ادا کرنے کی۔ جو مر جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر، ہماری اس میت کو معاف کر دے۔ براہ راست اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر یہ مرنے والا زندگی میں شرک کرتا تھا، کوئی نعرہ لگاتا تھا یا علی مدد، یا رسول مدد، نظر و نیاز کرتا تھا، آپ اس کی صلاۃ المیت بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مالک کو پتہ ہے جلدی کا کام نہیں ہے، نہ کسی مومن کا کام ہے کہ شرک کرنے والے کے لیے اللہ سے اتنی بات کہے یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ بنیادی مسئلہ میں آپ کو بتایا میرے بھائیوں۔ صلاۃ جماعت کے ساتھ بنائے نیت اس کی، لیکن امام مومن ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر امام مومن نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، تو بغیر ایمان کے کس طرح ایمان آپ کی نماز کیسے ہوگی بتائیے؟ اور پھر امام اجرت نہ لیتا ہو، دین کے اوپر کماتا نہ ہو، دین کو اگر کمائی کا ذریعہ کسی نے بنایا، یاد رکھیے اللہ کے ہاں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن اس کے چہرے پر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا۔ جتنے بھی یہ دین کے اوپر کماتے ہیں، چاہے وہ مؤذن کماتا ہے تنخواہ لیتا ہے، چاہے امام امامت کی تنخواہ لیتا ہے، چاہے یوٹیوب کے اوپر کماتے ہیں، جتنے بھی دین کی وجہ سے، دین اللہ کے لیے ہے۔ اذان آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں، نماز آپ پڑھتے بھی اللہ کے لیے، پڑھاتے بھی اللہ کے لیے، سارا آپ کا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ چلیے اللہ کے جب سب کچھ ہوگا تب خیر آئے گی۔ آج دنیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی بہت ضرورت بنی ہوئی ہے، عربی ہوں یا عجمی ہوں، اس طرح اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں، دین کو ایک تماشا بنایا ہوا انہوں نے میرے بھائیوں۔ اس وجہ سے اللہ ناراض ہے، اللہ ان کے ساتھ نہیں چاہے، کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، حق کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ، وہ حق کو تم مانتے ہی نہیں ہو۔ ایمان خالص کے لیے تم نے کبھی کوشش نہیں کی ہے، اس کے لیے کوئی تم نے تحریک ہی نہیں چلائی ہے، اس کے لیے تم نے کبھی جلوس ہی نہیں نکالا ہے۔ کبھی جلوس نکلا ہے، یہ باٹی میں داتا نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، یہ شرک کی چیز ہے، بر امام نہیں ہونا چاہیے، گراؤ ان کو، جس طرح یہاں سعودی عرب میں گرائے گئے تھے، اس طرح کا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ میں چونکہ معاملہ بہت بگڑ چکا ہے میرے بھائیوں، اس لیے کھری بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ممکن ہے دوبارہ کبھی مجھے موقع ملے آپ کے ساتھ، یا نہ موقع ملے، ایک بار موقع ملا ہے، اگر میں اب بھی وہ کھول کے بات نہیں بتاؤں گا تو بتاتا ہوں کون بتائے گا؟ تو باقی بات مانو گے اپنا بھلا کرو، نہیں مانو گے اپنا نقصان کرو۔ اور آپ سے گزارش یہی ہے کہ جب آرام سے موقع ملے، یقیناً آپ قرآن پڑھتے بھی ہوں گے، آج کل تو سنتے بھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اگر الحمدللہ سے لے کر بناس تک یہی آپ کو بات نہ ملے کہ داتا بھی اللہ ہے، دستگیر بھی اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لے، تو مشورہ نہیں کرتا ہے۔ یہ حکومتیں کہتے ہیں نیچے ہو، فلاں نے حکومت بدلی کر دی، وہ اوپر والا کرتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم، کسی کے رحمت اللہ، سارے ایک آزمائے جا رہے ہیں۔ مشکلیں مصیبتیں بھی آتی ہیں، آزمائش کا پرچہ ہے، آسانیاں آتی ہیں، خوشحالیاں آتی ہیں، آزمائش کا پرچہ ہے۔ یہ کیا انسان کرے گا؟ ہر معاملے میں، ہر حال میں اپنے مالک اور خالق کے سامنے جھکنا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی یہ ایمان عقیدے کی۔ دوسری بات جو ایک سوال تھا بیچ میں، وہ ایک عمرہ، جو دوسرا عمرہ، اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سفر میں ایک عمرہ، عمرے کے لیے آپ سفر کر کے جا رہے ہیں، یہ عمرہ ہے، یہ وہاں جا کے ایک عمرہ کر کے اب یہ نانی کی طرف سے، اب یہ دادی کی طرف سے، یہ عمرے کا مذاق ہے، یہ عمرہ نہیں ہے، یاد رکھیے ایک عمرہ ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا آپ کا رشتہ دار ہے جس نے عمرے کی نیت کر لی تھی اور وہ فوت ہو گئے یا بیمار ہو گئے، نہیں آ سکتے ہیں، تو اس طرح کا ان کی طرف سے جن کی خواہش ہو، جن کے اوپر ہو حج اور وہ نہیں کر سکتے یا وصیت کر کے گئے ہو، کوئی معاملہ ہو، اس کا معاملہ ایک اور ہوتا ہے۔ لیکن یہ اپنی طرف سے بار بار میقات جانا، پھر بولتے ہیں نا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ ایک واقعہ صرف پیش آیا تھا جس میں ام المؤمنین کا یہ عمرہ رہ گیا تھا، تو اسی وجہ سے جو خواتین کے معاملات ہوتے ہیں، صرف ان کو خاص طور پر نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میقات سے دوبارہ وہ معاملہ کر کے آپ کر لیں، یہ صرف خاص ان کے لیے تھا، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، یہ عمرے کا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ اور خوب دعائیں کرو اپنے مالک اور خالق سے، واپس جا کر اپنے گھر والوں کو، جس طرح اللہ کی کتاب کہتی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر صحیح معنوں میں سمجھدار ہو، جہنم کی آگ بڑی خوفناک آگ ہے اللہ کے بندوں، جس کے اندر جائیں گے خون اور پیپ کی وادیوں میں رہنا پڑے گا، اور جنت کی بہاریں ایسی ہیں زبردست کہ زمین اور آسمان جتنے
महलात अल्लाह ताला ने तैयार करके रखे, उसके मुकाबले में ये बुर्ज दुबई या ये जद्दा टावर ये क्या मुकाबला करेंगे। ये बिल्कुल कचरा नजर आएंगे जब जन्नत के महलात आप अपने वहाँ देखेंगे, यकीन करें। ये खालिस मोमिनों के लिए, मुखलिस मोमिनों के लिए, जो शिर्क के दुश्मन हों, जो तौहीद की दावत लेकर उठे, उनके लिए उम्रा है, उनके लिए सलात है, उनके लिए सारे अजर और सवाब है। जिसने बताया कि बड़ा ही मेहरबान रब है, वाकई बड़ा मेहरबान रब है, लेकिन किन के लिए? जिनका ईमान बिल्कुल खरा है, तौहीद के ऊपर है। शिर्क वाले के लिए वो कहर और जब्बार है। मेरे भाई, अल्लाह ताला से दुआ है, अपने लिए भी मैंने डरते डरते ये बात कही है, क्योंकि आमतौर पर माहौल ऐसा है, यकीन कीजिए आमतौर पर अक्सरियत ये बात नहीं बर्दाश्त करती है, लेकिन मैं इस इरादे के साथ कि कुछ हो जाए मैंने अपने भाइयों को ये बात बतानी है। कोई बिगड़े, जिसकी खातर मैं ये बता लूं वो तो खुश होता है, तो मेरा दिल उसी को खुश करने का है। अल्लाह ताला आपको खैरियत से लेकर जाए, खैरियत से अपने सारे मामलात करे, खैरियत से अल्लाह ताला आपको अपने बीवी बच्चों के साथ पहुँचाए और उनको ये पैगाम पहुँचाए कि उम्रा किया है, ये बात भी सुनी है, इसको आगे फैलाओ। ये तबलीग, इसको तबलीग कहते हैं, ईमान की तबलीग, तौहीद की तबलीग। बाकी तबलीगी जमात नाम रखने से या कोई फलां बड़े तबलीगी हैं, किस चीज़ की तबलीग करते हैं, वो जी फज़ाइल माल उठाए हुए, कुरान की तबलीग